حضور غوث پاک کے بڑے بڑے کمالات ہیں. فرماتے ہیں ولو القیت سری فوق میت لقام بقدرت المولا تعالی. اگر میں اپنا تصرف اپنی توجہ مردے پہ ڈال دوں تو مردہ کھڑا ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ مردہ کھڑا ہو جائے. یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس کے کہنے پہ مردے زندہ ہو جائیں؟ یہ ایسے آسان کام نہیں ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک آیت مبارکہ میں قسم پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اور قرض حسن. قرض دو طرح کا ہوتا ہے. ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ آپ نے مہینے کے بعد دینا ہے. وہ تقاضا کرے گا کہ تم نے قرضہ لیا تھا پیسے واپس دو. 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 6 ماہ کا، سال کا، 5 سال کا طے ہے، آپ نے واپس دینا ہے. ایک قرض وہ ہوتا ہے جس کو قرض حسن کہتے ہیں. قرض حسن ویسے تو کہتے ہیں القرض و مقراض المحبت. قرض جو ہے یہ محبت کی کینچی ہے. قرض لے لو گے تو محبت ختم ہو جائے گی. لیکن ایک قرض ایسا ہے جس کو حسن کہتے ہیں. اچھا قرض ہے، خوبصورت قرض ہے. اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض دے اور قرض بھی قرض حسن دے، سونا قرضہ دے گا. ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ کوئی مسجد بنا دو، یہ اللہ کو قرض دے رہے ہیں. کوئی سڑک بنا دو، اللہ کو قرض دے رہے ہیں. مدرسہ بنا دو، اللہ کو قرض دے رہے ہیں. کوئی گلی کوچہ بنا دو، اللہ کو قرض دے رہے ہیں. کنواں کھدوا دو، قرض دے رہے ہیں. کوئی نلکا لگوا دو تو قرض دے رہے ہیں. یہ معنی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، لیکن صوفیہ نے جو اس کو سمجھا ہے وہ صوفیہ کہتے ہیں یہ سارے کام تو اللہ خود کر سکتا ہے. کن کہہ کے سب کچھ بنا سکتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے تم سے پیسے لے کے وہ کسی کو دے؟ تم سے پیسے لے کے مسجد بنوائے، تم سے پیسے لے کے مدرسہ بنوائے. وہ تو کن کہہ کے سب کچھ بنا سکتا ہے. تم سے کیوں لے گا؟ صوفیہ فرماتے ہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے ایک اور دولت کی بات. جو دولت اس کو پیش کی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کون ہے جو اپنے آپ کو میرے حوالے کرتا ہے، اپنا آپ مجھے قرض دے دے اور یہ قرض حسن ہو. دینے کے بعد مطالبہ نہ کرے میں نے تیری خاطر جان دی ہے، میں نے تیری خاطر سر دیا ہے، میں نے تیری خاطر اپنے دولت دی ہے. نہیں نہیں نہیں، اپنا آپ سارا میرے حوالے کر دے. اپنا اختیار ختم، اپنا سارا اختیار ختم اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے. اور پھر فرمایا پھر میں اس کو کیا کروں گا؟ اس نے تو مطالبہ نہیں کرنا کیونکہ قرض حسن ہے. اس میں وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، مطالبہ نہیں کرے گا. لیکن میں، اللہ فرماتا ہے، اس کو دوں گا. اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ کوئی گناہ اس سے زیادہ دوں گا. اضعاف مضاعف، دگنا دگنے کا پھر کئی سے دگنا، اتنا دوں گا. جو اپنے آپ کو اس ذات کے سامنے یوں سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے اس طرح کرتے ہیں جس طرح کہ ایک مردہ ہے، وہ غسل دینے والے کی رحمت کرتے ہیں. وہ جیسے چاہے اس کو دھوئے، نیچے سے دھوئے، لٹائے بچھائے، جیسے کرے. مردے کا اپنا پیٹ
یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس کی ذات کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے، اس طرح کوئی مردہ ہوتا ہے۔ نہ ہاتھ کا اختیار اپنا ہے، نہ پاؤں کا اختیار اپنا ہے، نہ زبان کا اختیار اپنا ہے، نہ آنکھ کا اختیار اپنا ہے، نہ کان کا اختیار اپنا ہے، نہ زبان کا اختیار اپنا ہے۔ سارے اختیار ختم۔ جب اس کے اختیار ختم ہو جاتے ہیں پھر اس کا بولنا تو اپنا نہیں ہوتا، دیکھنا اپنا نہیں ہوتا، پکڑنا اپنا نہیں ہوتا، چلنا اپنا نہیں ہوتا، پھر اس کا بولنا بھی اسی کا بولنا ہوتا، اس کا دیکھنا بھی اسی کا دیکھنا، اس کا سننا بھی اسی کا سننا ہوتا، اس کا پکڑنا بھی اسی کا پکڑنا ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی اسی کا چلنا ہوتا ہے، کیونکہ اپنا تو سب کچھ ختم ہو گیا نا۔ اسی لیے یہ حضرات جب اپنے آپ کو ختم کر دیتے ہیں، حضور حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے من نیم، میں نہیں۔ لا الہ کا یہ معنی نہیں ہے کہ اور الہ تو کوئی نہیں لیکن میں ضرور ہوں۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ میں بھی نہیں ہوں، اپنی نفی کر دیتے ہیں۔ میں من نیم واللہ یارا من نیم، خدا کی قسم میں نہیں ہوں۔ جب میں نہیں ہوں تو پھر کون ہے؟ وہی ہے۔ اس لیے جو بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا، وہی بولتا ہے۔ میں نہیں بول دی میرے اس میں وہی بولتا ہے۔ تو یہ ہستیاں جو یہ مقام رکھتی ہیں کہ وہ مردے کو کہے تو زندہ ہو جائے گا، یہ اس لیے ہوتا ہے اپنے آپ کو تو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ جب ختم کر دیا ہے تو پھر ان کا بولنا نہیں ہوتا۔ حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی آپ کو ایک دفعہ تکلیف ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، بہت ڈاکٹر حکیم بلائے گئے، علاج معالجہ کیا، افا کرنے ہر علاج کر لیا، بے ہوشی ہے، ہوش نہیں آ رہی۔ بالآخر کسی نے بتایا یہاں ایک ہندو ہے جس میں یہ کمال ہے کہ وہ بیمار کو دیکھ کر اس کی بیماری سلب کرتا ہے۔ تو پیر بھائیوں کے پاس جب اور کوئی چارہ نہ رہا تو انہوں نے کہا اس کا علاج کیا جائے۔ وہ آتا نہیں تھا، مریض کو اس کے پاس لے کر جانا پڑتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا چارپائی پہ اور لے کر وہاں چلے گئے اس ہندو کے پاس۔ اس نے جب دیکھا آپ ٹھیک ہو گئے، اس کے بیٹھ گئے، فرمایا بھائی کیا بات ہے، کہاں لے کر آئے تھے؟ سب کچھ جانتے تھے لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے ماتل کا بے یمین کا یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ آتا ہے۔ اللہ اس کو پتہ نہیں چاہیے کیا ہے؟ فرمایا کہاں لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور آپ کو تکلیف بہت تھی، ہم سے رہا نہیں گیا، آپ کی تکلیف دیکھی نہیں گئی، تو پھر یہاں لے کر آئے ہیں۔ اس میں یہ ایک کمال ہے کہ وہ مریض کو دیکھتا ہے تو اس کی بیماری سلب کر لیتا ہے۔ یہ تو بڑے کمال کی بات ہے، ذرا بلاؤ اس کو۔ اس کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا بھی یہ تو تیرے پاس بڑے کمال کی چیز ہے، ذرا مجھے یہ بتاؤ گے کہ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے نفس کی مخالفت کی، میرے نفس نے کہا یہ کھاؤ، میں نے کہا نہیں کھاؤ، میرے نفس نے کہا یہ پہنو، میں نے کہا نہیں پہنو، میرے نفس نے کہا ادھر جاؤ، میں نے کہا نہیں جاؤ۔ جو بات یہ کہتا تھا میں اس کی مخالفت کرتا تھا، اس کے صلے میں مجھے یہ مقام حاصل۔ ایک کام کرو، ذرا اس سے اپنی نفس سے پوچھو میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے پوچھ کے بتایا، کہتا ہے یہ، کہتا ہے نہیں نہیں یہ کام نہیں کرتا۔
آپ نے فرمایا ساری زندگی تو تم نے اس کی مخالفت کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مقام حاصل ہوا. آج اگر اس کا کہنا مان لو گے تو سارا ریکارڈ تو خراب ہو جائے گا. اس نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، پھر مہربانی کریں مجھے کلمہ پڑھائیں. یا رسول اللہ حق چاریہ یا علی. وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کے ساتھ جتنے اس کے عقیدت مند تھے وہ سب نے کلمہ پڑھ لیا. آپ نے فرمایا فقیر کے پاس کوئی آئے تو خالی نہیں جاتا، اور فقیر چل کے آ جائے تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ خالی رہ جاتا. پھر حکمت سمجھ آئی کہ آپ کو یہ تکلیف کیوں ہوئی، کیونکہ وہ تو کہیں جاتا نہیں تھا، لہذا اور اس طرح آپ کو اپنے نہ آنا تھا نہ کسی نے آنے دینا تھا. تو آپ بے ہوشی کا سارا راز یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کو یہ فیض ملے، یہ مشرف اسلام ہو. تو وہ سارے ان صوفیاء کرام نے اس طرح اسلام کو پھیلایا. تو حضرات آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں. حضرت خواجہ محمد یار فریدی رحمت کے لیے ایک بات عرض کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو عاشق رسول ہیں، کیا کبھی حضور زیارت بھی ہوئی ہے، کبھی ملاقات بھی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا تمہیں سوال کرنا نہیں ہے، سوال کرنے کا طریقہ نہیں ہے. تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ جب سے ملے ہو کبھی بچھڑے تو نہیں. اور پھر یہ شعر لکھا کہ کنارے یار سے نکلا نہیں محمد یا جہاں پہ جہاں رہا وہ محمد سے ہم کنار رہے. سبحان اللہ. یہ حضرات اس کی آغوش میں ہوتی ہے، اس ذات کی آغوش میں. اور لیا اطفال حق اندیت سیارت کرمی فرماتے ہیں کہ جتنے اولیاء ہیں یہ اللہ کے بال بچے ہیں. الخلق و عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا ٹبر ہے. ان ہستیوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، کوئی اختیار اپنا نہیں رکھا، اس لیے یہ جو کہتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید ہونے